ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون حاصل ہو، گھر کے اندر اور گھر سے باہر بھی، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں عزت ہو، احترام ہو اور سکون حاصل ہو جائے۔ بے عزتی اور بے احترامی اور تلخ زندگی اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ شریعت مطہرہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور گھر سے باہر اور رشتہ داروں سے رشتہ قائم کرنا، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے۔ گھر میں جب اتفاق ہوگا اور میاں بیوی کے اندر جب مودت ہوگی اور محبت ہوگی تو پھر وہ اولاد بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اولاد کے لیے بھی وہ گھر جنت کا گہوارہ بنے گا اور ان کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہوگا۔ میاں بیوی آپس میں جب ان کا ٹکراؤ ہوگا اور ہمیشہ وہ ایک دوسرے میں دست و گریبان ہوں گے اور گالیوں کا تبادلہ ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ بچے وہ کیا ذہن حاصل کریں گے؟ اور وہ بچے اگر ذہین بھی ہوں گے تو وہ غبی بنیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ خود میاں بیوی کی زندگی بگڑ نہیں رہی ہے، بلکہ بچوں کی زندگی بھی بگڑ گئی۔ اس ماحول میں جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ میاں بیوی کی نا اتفاقی وہ صرف اس تک محدود نہیں رہتی، وہ نا اتفاقی پھر ان کے عزیز و اقارب میں فریقین کے چلے جاتے ہیں۔ شوہر کی جب بیوی سے دشمنی ہے تو ان کے والدین اور اسی طریقے اور اس کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، وہ بھی بیوی کے دشمن اور بیوی کے رشتہ داروں کے، ان کے بہن بھائیوں کے دشمن ہیں۔ اور بیوی کی جب دشمنی شوہر سے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بیوی کے بھائی اور ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، وہ بھی اس شوہر کو قدر کی نگاہ سے تو نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ پہلے سے آدمی اپنے گھر بسانے کے لیے، یہ مرغی کا سودا تو تھوڑی ہے اور کسی بکری کا سودا تو نہیں ہے، یہ زندگی کا سودا ہے۔ اور اپنی زندگی کے لیے بتایا کہ کس قسم کی خاتون کا انتخاب کیا جائے، اور شوہر کے لیے بھی بتایا گیا کہ شوہر کس قسم کے شوہر کا انتخاب کیا جائے، تو پھر زندگی ان کی چلے گی۔ شوہر کے لیے یہ بتایا گیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب آپ کو کوئی پیغام نکاح دے دے، دیندار ہو، کوئی لڑکا اور کوئی یہ ہے کہ بندہ وہ دیندار ہے، اور آپ اس کی دینداری کو، آپ اس کے اخلاق کو، اس کی بود و باش کو پسند کرتے تو اس سے نکاح کرا دو، اور نہیں کریں گے تو بیٹی کو کب تک گھر پہ رکھیں گے؟ بہن کو کب تک گھر پہ رکھیں گے؟ ہمارے یہاں بدبختی کی بات یہ ہے کہ پراپرٹی اور جائیداد کو دیکھیں گے، جو کہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ عیسائیوں کا مذہب تو رنگ روپ کو دیکھنا ہے، پراپرٹی اور جائیداد یہ یہودیوں کا مذہب ہے۔ یعنی ہے وہ کتے کا بچہ ہے، وہ ہے خنزیر قسم کا آدمی، وہ حرام خور ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اور حکومت کے کسی عہدے پر وہ رشوت خور ہے۔ لیکن جی میں اپنی بیٹی دے دوں گا، بہت بڑا سرکار ہے میں اپنی بیٹی اس قسم کے آدمی کو دے دوں گا، پیسہ ہے بھائی، حلال کا ہو حرام کو، پیسہ تو اس کے پاس ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر روتے بھی رہنا، پھر قیامت تک پھر روتے رہیں، جب تک پھر یہ بیٹی صرف اس کی زندگی تلخ نہیں ہوگی، اس کے بچے پیدا ہوں گے، ان کی زندگی بھی تلخ ہوگی، اور جب بیٹی غریب وہ بے چین ہوگی تو ان کے بھائیوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کہاں چین حاصل ہوگا؟ اس کی بہنوں کی کیا خوشیاں ہوں گے؟ والدین ان کے گھر میں کب خوشی ہوگی؟ جب ان کی بیٹی کے گدھے کی طرح اور جانور کی طرح پٹائی کرے آپ کا داماد یا بہن ہوئی، تو پھر اس گھر کے اندر وہ صرف اس گھر میں بے چینی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر بھی ہوگا۔ اس لیے شوہر کے بارے میں بتائے گا کہ جس آدمی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی بہن کے لیے اگر کسی شوہر کا انتخاب کرتا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، اس کی دینداری کو جب آپ پسند کرے، وخلقہ، اور اس کے اخلاق کو آپ پسند کرے، فزوجوہ، نکاح کرا دو۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ بدبختی میں نے عرض کیا کہ پراپرٹی جائیداد کو صرف دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی یہودیوں کا مذہب، وہ ہے ہی یہودی، اس کی انسانیت اور اس کے اخلاق، اس کی دینداری وہ دیکھ بھی نہیں رہے۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتایا ہے، اور اس خدا کی ہدایت کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، چین اور سکون حاصل ہوگا، ورنہ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی چار دیواری انسان کے لیے جہنم بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ایک ماحول میں ایک علاقے میں رہتے ہیں
تو بڑے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کی بچی پیدا ہوگی، وہ بچی کس قسم کی ہے۔ اب میری اولاد کو تو ظاہر ہے کہ جو میرے ہمسائے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ چھوٹے بچے بچیاں جب پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک زمانے کے بعد جا کر کے وہ جلدی بالغ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی جو بیٹی وہ ابو بکر کے مقابلے میں تو اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، عثمان کے مقابلے میں اس کی عمر تو چھوٹی تھی۔ ابو بکر نے بھی بچپن میں ہماری والدہ کو دیکھا تھا، حضرت حفصہ کو، اور حضرت عثمان نے بھی دیکھا تھا، چھوٹی بچیاں تھیں۔ اب جب کہ وہ بالغ ہو گئی اور ان کا جب نکاح ہو گیا، اب شوہر کا جب انتقال ہو گیا، شوہر انتقال کے بعد اب بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے آدمی خود انتخاب کرے، میری بیٹی ہے میں خود دیکھوں گا، یا بیٹی کے ہاتھ میں ٹیلی فون دے دوں گا کہ تو خود رابطہ کر لے، کون سا اچھا آپ کو لگتا ہے، پارکوں میں جا کر کے گھومتی رہو اور بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومتی رہو اور کسی سے تعلق قائم کرو۔ خدا کی کروڑوں لعنت ہو میرے اس سوچ پر۔ میں اپنی بیٹیوں کا خود انتخاب کروں گا نا، شوہر کا انتخاب خود کروں گا، بہنوں کے لیے خود انتخاب کروں گا۔ عجیب بات ہے، بیٹیوں کو اختیار دے دے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے داماد کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر جیسے مسجد پہ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت ان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، پہلے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان آپ کو پتہ ہے میری بیٹی ایک کداور ہے اور وہ سب کچھ آپ کے حسن و جمال کا آپ کو علم ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دے دوں، آپ قبول کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے، سوچ کر کے بتا دوں گا۔ حضرت عمر بھی حیران ہو گئے۔ وہ ہمارے فارسی والے کہتے ہیں کہ درکار خیر حاجت استخارہ نیست، نیکی کے کام میں تو استخارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان کو پیش بھی کر رہا ہوں اور خود اپیل بھی کر رہا ہوں، عثمان کہتے ہیں میں سوچ کر کے بتا دوں گا، فی الحال نہیں بتا سکتا۔ ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، عثمان کی طرف سے اس بات میں اور نفی میں کوئی رپورٹ نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا، اور ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ بچیاں پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو پھر میں نے جب عثمان سے مایوسی ہو گئی مجھے، پھر ابو بکر کو میں نے کہا، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میری بیٹی ہے حفصہ، وہ بیوہ ہوگی، میرے داماد کا انتقال ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی آپ کو دے دوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں سوچ کر کے بتا دوں گا، فی الحال جواب نہیں دیتا۔ سوچ کر کے جواب دوں گا، یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے مجھے اتنا غصہ آیا کہ کیا میری بیٹی کوئی عیبدار ہے، میری بیٹی کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ خاندانی بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب صوفی حضرات ہے، عجیب بزرگ حضرات ہے، ایک نبی کا خلیفہ ہے اور دوسرا نبی کا داماد ہے، میں پیشکش بھی کر رہا ہوں بیٹی میری خوبصورت، اور یہ لوگ قبول نہیں کر رہے۔ یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کی دین کو سامنے رکھتے ہیں، دینداروں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان کی سوچ تو یہاں تک جاتی ہے، ان کی سوچ تو ادھر تک ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ایسی دستگیری ہوتی ہے کہ انسان حیران ہوتا۔ نیت صاف، منزل آسان۔ وہ عثمان کو پیشکش کر رہا ہے کہ آپ داماد بنو، اور یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو پیشکش کر رہا ہے صدیق اکبر کو کہ آپ میرے داماد بنو، اور دونوں کہہ رہے کہ عمر ہم آپ کو فی الحال جواب نہیں دے سکتے۔ آدمی پھیکا بھی پڑ جاتا ہے، آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، یار میں نے خود پیشکش کی اور سامنے والا مجھے، کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ سامنے والا مجھے لفٹ ہی نہیں کر رہا، اور وہ بھی مرغی کا سودا نہیں ہے، بکری کا سودا نہیں ہے، بیٹی پیشکش کر رہا ہوں، بیٹی ان کو دے رہا ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر پہ تھے، اچانک 2 بندے آ گئے، انہوں نے دروازے کی دستخط دیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، عمر اگر آپ محسوس نہ کریں محمد رسول اللہ خود آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے، اور ہمیں بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی بیٹی حفصہ اگر آپ مجھے دیں تو عمر کیوں نہیں دیں گے، مجھے بیٹی گھر پہ تھوڑی رکھنا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا داماد بنے۔ کچھ لوگ ایمان سے تو فارغ ہے ہی ہے، فارغ، اچھا اس گند میں، اس گٹر میں تو ایمان ہی نہیں ہے اس پورے سینے میں، تو وہ اب کافر سے کیا گلہ کریں گے، مرتد سے کیا گلہ کریں گے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے رہتے۔ یہ نبی کا خلیفہ ثانی بھی ہے اور یہ نبی کا سسر بھی ہے، سب کو سبحان اللہ، نبی کے سسر بھی ہے اور آپ کے خلیفہ ثانی بھی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ ایک آدمی ویسے جہنم کے شاید کسی عام طبقے میں جا رہا ہے تو عمر کو گالی دے کر کے اور عثمان اور صحابہ کو مرتد سمجھ کر کے پھر جہنم میں اسپیشل جگہ مل جائے گی، بہترین قسم کے اپنے لیے انتظام کرے۔ تو مرتد تو ہے ہی ہے، بے ایمان تو ہے ہی ہے،
کافر تو ہے ہی ہے لیکن پھر بھی عمر کو گالی دے دے گی. تو اب میں کہتے کہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ بندے آگے, انہوں نے کہا کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے. واہ عمر واہ, واہ عمر واہ. عمر نے ابو بکر کی دینداری کو دیکھ کر کے ابو بکر کو پیشکش کی. عمر نے عثمان کی دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر کے عثمان کو پیشکش کی اور کہ میری بیٹی سے نکاح کرو. دیکھیے نیت صاف. تو اس سے بڑھ کر کے عمر کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہے کہ یہ دونوں نے قبول نہیں کیے, دونوں نے توقف اختیار کر دیا. تو چند دن ہی نہیں گزرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد بنے. جب ہو گیا, اللہ نے کیا کرم کیا کہ عمر کی کیا سوچ تھی, ہوا کیا, رسول پاک آپ کے داماد تو بن گئے اور وہ نکاح بھی ہو گیا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے بزرگوں کو کہا, ابو بکر کو, بھائی ابو بکر اللہ کے بندے, میں نے اپنی بیٹی آپ کو پیش کی اور آپ نے یہ کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا, تو مجھے تو فطری طور پر مجھے غصہ تو آپ پر آئے گا, مجھے غصہ تو آپ پر آئے گا. کہنے لگے کہ عمر ناراض نہ ہو, میں کیسے اس رشتے کو میں کیسے قبول کر سکتا تھا. ہم اس رشتے میں جب آپ نے مجھے پیشکش کی اس سے پہلے کئی دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, چند افراد تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کہ میں عمر کا داماد بننا چاہ رہا ہوں. عمر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو, جو رسول پاک آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہو, تو مجھے کیسے ہمت ہو سکتی ہے, کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ میں ابو بکر محمد رسول اللہ جب امیدوار ہے تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں اس رشتے کو. آپ محسوس نہ فرمائیں, اس مجلس میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی, اشارہ میں سمجھ گیا وہ آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے. ابو بکر نے معذرت کر لیجیے, ابو بکر نے معذرت کر لی. آگے جا کر کے کہنے لگے کہ عثمان کو, پھر عثمان سے میں نے کہا بھائی عثمان آپ کو میں نے, ٹھیک ہے مجھے اللہ نے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, مجھے تو اللہ پاک نے ایسا داماد دیا, میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں کہاں, میری بیٹی حفصہ کہاں, میں کہاں اور میری بیٹی حفصہ کہاں. چنانچہ کبھی کبھی حضرت عمر جیسے خود جری تھے, جیسے خود کداور تھے, تو اس کی بیٹی بھی جری تھی اور کداور. خواتین کی مختلف مزاج کی خواتین ہوتی ہے, تو حضرت حفصہ وہ بھی جری قسم کی خاتون تھی. حدیث میں آتا ہے کانت بنت ابیہا, وہ اپنے ابا کی بیٹی تھی. تو ہر بیٹا اپنے باپ کے تو ہوتے ہیں, لیکن حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حفصہ اپنے ابا کی بیٹی ہے. ابا کی بیٹی کہہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں جیسے ابا جری تھا, ابا کداور تھا, اور ابا جیسے تھا تو وہی مزاج بیٹی کا تھا. تو بھائی ابو بکر نے تو معذرت کر لی کہ میرا مسئلہ تو اسی طرح ہو گیا. عثمان سے کہا تو عثمان نے بھی وہی جواب دیا کہ عمر مجھے ہمت نہیں ہوئی, میں نے کئی دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بھی تھے, میں بھی تھا, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا کا اظہار کیا, وہ آپ کے داماد بننا چاہ رہے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی ہو, میری بہن ہو, مجھے خود اس کے لیے رشتے تلاش کرنا ہے, اس کے لیے مجھے خود رشتے تلاش کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کسی رازدار یا کسی رازدان آدمی کو راز جانتا بھی ہو اور راز کو محفوظ بھی رکھتا ہو, کہ انسان کا بچہ تو ہو نا, اس کو بتا دوں کہ بھائی میری بیٹی ہے, میری بہن ہے, اس کے لیے رشتہ طلاق کرے. اور کسی عام لفنگے کو, بغیرت کو کہہ دیتا ہوں, وہ جا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اب اپنی بیٹی کے لیے وہ تعاون میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا, ذلیل کر کے مجھے چھوڑ دے گا. تو اس قسم کے کمینہ لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر انسان خود سوچے. اب یہ رشتہ ہو گیا جی, اس لیے شریعت نے یہ بتایا کہ انسان اپنے بہنوئی کو, اپنی یہ کہ بہن کے لیے بہنوئی کو بھی دیکھ لے, اور اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد کا انتخاب کر لے. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کو دیکھو, فزوجوہ, نکاح کرا دو. اور عورت کے بارے میں بتایا, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورت کی خوبیاں بتا دی, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں ہوں جن کی نشست و برخاست وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعمال شریعت کی رہنمائی, شریعت کی ہدایت کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. صالح اس عمل کو کہتے ہیں, عمل صالح وہ ہوتا ہے ما حسنہ الشرع, شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے, جس عمل کو شریعت پسندیدہ قرار دے. اور خاتون ان اعمال کا اہتمام اس وقت کرے گی کہ جو شریعت کی پسندیدہ, جب شریعت کے علم رکھتی ہوگی نا, شریعت کا اس کو علم ہوگا,
بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں جناب، اسکول پڑھا رہے ہیں اور کالج پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں، ہم آپس میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مولوی لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، مان لیا، ہم بھی چندہ کرتے ہیں، مان لیا سب کچھ، لیکن جن کی خواتین جاب کرتی ہے اور جن کی خواتین تعلیم یافتہ، اللہ کی قسم ان کی زندگی کتے کی زندگی ہے۔ ہم بھی تو تعویذوں والے مولوی، ہم بھی تو گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے مولوی خوار ہے، وہ ذلیل ہم سے بھی زیادہ خوار ہے، وہ عام آدمی سے کیا باتیں کرتے ہیں کہ آپ، میں کتنا خوش قسمت قسم کا انسان، مجھے کوئی شمار کرے گا کہ میری بیٹی جہازوں میں سرخی پاؤڈر لگا کر کے لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کو بوتل پیش کرے اور لوگوں کو ٹیشو پیپر پیش کر دے، ہے بیٹی جاب کر رہی ہے جی۔ آخر غیرت کدھر گئی؟ کیا میرے بارے میں پھر آپ سوچ سکیں گے کہ جب میری بیٹی یہاں سے نکلتی ہے صبح کو اور وہ جاب کر رہی ہے جی، جاب کر رہی ہے، نہ چادر ہے نہ برقع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت نے بتایا کہ اس قسم کی خواتین کا انتخاب نہ کریں، اس لیے شریعت نے کہا کہ آدمی خود انتخاب کرے دیندار کا، میرا داماد اور میرا بہنوئی تو مرد، میں اس کو دیندار اور اخلاق دیکھوں کہ اس کے دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور پھر اسی طریقے پر پھر مسئلہ آگے ہوگا کہ آگے پھر یہ ہے کہ خود کوئی شوہر یا اس کے والدین اگر یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جس خاتون کا انتخاب کرتے تو اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں ہوں، ان کے اعمال خوشبو والے اعمال ہوں۔ اگر مجھے اپنی زندگی چین سکون والی زندگی مجھے چاہیے اپنے خاندان کی، تو ظاہر ہے کہ جہاں میری بیٹی کی جانور کی طرح جب اس کی پٹائی ہوگی تو کون سی زندگی میں، اگر کروڑ پتی بھی ہوں، ارب پتی بھی ہوں، میری زندگی کیا انسان کی زندگی گزرے گی؟ میری زندگی تو جہنم والی زندگی ہوگی کہ میرا داماد میری بیٹی کو جانور کی طرح پٹائی کر رہا ہے، اس کی ہڈی توڑ رہا ہے، کبھی ہاتھ توڑ رہا ہے، کبھی پاؤں توڑ رہا ہے، اور کبھی دیگ اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مار رہا ہے، اور کبھی کھولتا ہوا گرم پانی کہ چائے کے اندر آپ نے پتی زیادہ ڈالی ہے، چائے کے اندر شکر زیادہ ڈالا ہوا، وہ ظالم کا بچہ پورے ہے کہ کیتلی اٹھا کر کے دے کر اس کے، خدا کی قسم ان کے چہرے جل جاتے۔ میں نے خود انتخاب کیا نا، مہمانوں کو بلایا، مہمان اللہ آپ کا بھلا کرے کھانا کھائے، اب اس کے بعد جہاں پر ہاتھ دھو رہے ہیں صابن رکھنے کے لیے، صابن بیوی نے رکھا نہیں ہے، وہ بھول گئی ہے۔ ارے بھائی مہمان بھی تو 420 قسم کے لوگ ہیں نا، مہمانوں نے کھانا کھایا، اسی خاتون نے سالن پکایا، اسی نے روٹیاں پکائی، اسی نے چائے بھی پکائی، ان کے ہاتھ کے یہ نمک حرام خور، انہوں نے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد جا کر کے دیکھا ہاتھ دھونے کے لیے خاتون ہے وہ غریب، وہ اللہ کو بھلا کرے بھول گئی ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے، صابن اس نے رکھا نہیں ہے۔ یہ مہمان کیا کہتے ہیں؟ مہمان بھی حرام خور قسم کے، نمک حرام کہہ کر کے، ارے کنگرے کا بچہ آپ کے پاس صابن بھی نہیں ہے ہاتھ دھونے کے لیے، آپ نے صابن بھی نہیں رکھا، ارے کس قسم کی بیوی آپ نے رکھی ہے یار، کیسی بیوی رکھی ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ڈلا ہوا، مرچ زیادہ ڈلی ہوئی ہے، ارے بابا صابن بھی نہیں رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ یوا دوا دریا سلور پنزا اشفق، بیوی کو وہیں سے اس نے چھٹی کر دی تھی۔ قرآن نے کہا کہ مرد کا انتخاب کرو، فرماتے ہیں کہ من ترضون دینہ و خلقہ، اس کے دین اور اخلاق کو دیکھو، اور عورتوں کا انتخاب کرو تو فالصالحات قانتات، شوہر کے فرمان بردار ہو، فرمان بردار قسم کی خواتین ہو۔ فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات، میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی خاتون وہی ہے، اچھی بیوی یہی ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب دیکھو تو آپ کو بھاتی ہو، اور فرمایا کہ جب آپ اس کو حکم دے دے تو آپ کی اطاعت کرے۔